کرتا ہوں یسوع المسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہ آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، شلوم، جے مسیح کی صدا جیتے رہیں، خوش رہیں۔ اس مقدس محفل کے لیے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر، آپ سب کو خوش آمدید، اور شکر گزار ہیں خدا کے جس نے ہمیں آج تک سلامت رکھا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم پھر سے ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں اور خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آج جس تک سے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ شاید تھوڑا سا عجیب لگے، لیکن یہ بہت ہی خاص پیغام ہے۔ جس کی تیاری کر رہا تھا میں تھا اور میرے ساتھ میرے دونوں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس پر ریسرچ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، تو اچانک چھوٹا بیٹا ایک دم مجھے اس نے کہا کہ پاپا جی اب ایسے خدا سے کسی اور طرف دھیان دیں، تمہاری یہ خوش نصیبی نہیں، یہ بد نصیبی ہے۔ تو یہ پیغام نے مجھے بہت زیادہ انکرج کیا، جیسے کوئی مزے کی چیز ہوتی ہے، اپنے دوستوں کے لیے سوغات لے کے آتے ہیں، اگر ان دوستوں کے ساتھ پیار ہو، اگر نہ ہو تو کوئی نہیں کرتا۔ مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ میں یہی چیز جو برکت خدا نے مجھے دی ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کے پاس پینسل ہے، کاپی ہے، تو آپ اس کو لکھ لیں اور پرسنل سٹڈی کریں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ روٹین کی عبادت سے ہمیں 2014 میں نکلنا ہے اور تحقیقات کرنی ہے، کچھ نہ کچھ خود تیاری کرنی ہے، تاکہ صرف سننے والے نہ ہوں، آ گئے تو بیٹھے تو سنا تو بس ختم۔ کیونکہ جو کوئی لاتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ محنت کر کے لاتا ہے۔ آپ کو بنی بنائی ڈش مل جاتی ہے تو آپ اس سے فائدہ لیں۔ ہم اسکائپ پہ کسی کو پے کرتے ہیں، نہ ہی آپ کسی کو گلاس پانی پلاتے ہیں، تو یہ تو بڑا سب کچھ ملتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ تو میں چلتے چلتے یہ بات بھول نہ جاؤں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے عدالت جو ہے وہ مقدسوں کی ہوگی، گھر سے ہی عدالت ہوگی۔ جسی نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی، ہم چاہ لیا، تو عدالت کس چیز کی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کس چیز کی عدالت ہوگی، کس چیز کا وہ ہم سے حساب لے گا؟ جب اس نے سلیپ پر کہہ دیا کہ تمام ہوا، تو پھر نے کوئی نہ کوئی کھاتا رہا ہوا ہے جنہیں حساب دینا پڑے گا، وہ بات سوچنے والی ہے۔ تو میں اس کو کھولوں گا نہیں، صرف سوچنے والی ہے۔ کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ ہمیں بھی بتا دے، اگر نہ سمجھ آئے تو ڈسکس کرے، تو خالی میں سب کچھ ملتا ہے تو یہ ایزی ہوتا ہے۔ اس بات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو خاص چیز ہے وہ ہے لفظ۔ آپ لکھ لیں، انٹرنیٹ سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس سے آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ امینین لفظ جو ہے LAMININ، لامینین، LAMININ، یہ 7 حرف ہیں، 7 حرف انگلش ہیں، یہ الفابیٹکس میں سے آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال کے دینا کہ یہ کیا ہے۔ یہ کی بات ہے جس کی وجہ سے
हमारी पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, न सिर्फ हमारी बल्कि हर परिंद चरिंद की बॉडी जुड़ी हुई है लमीनियन खुल की वजह से। इसकी शक्ल पाऊंगा प्रोटीन तरह की है, ये सेल है जो कि पूरी बॉडी को उसकी सही जगह पर जोड़ता है, कायम रखता है, और इसका साइज जो है वो स्लीव की तरह का साइज है, 3 3 3 9, 3 ऊपर 3 लेफ्ट 3 राइट नीचे, तो सेंटर में 9 है और दाएं बाएं 3 3 है। पूरा स्लीव का इसका साइज है और इसकी शक्ल भी स्लीव की है। और ये ना सिर्फ इंसान बल्कि तमाम जानवरों का डीएनए और क्रोमोसोम को जोड़ रखता है। ये है तो जानदार है। मैं कहूंगा कि भाई एवेंजलिस्ट साबर मराज ये हवाला निकालें, कुल का खत पहला बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक। और बाद एवेंजलिस्ट शाहिद परवेज साहब हवाला निकालें करंथियों पहला बाब 17वीं और 18वीं आयत। सॉरी सब कुलसियों पहला बाब और आयत उसकी 15वीं 16वीं 17वीं ये 3 आयतें, ठीक है। और फिर ये है कि जॉन अशरफ पैदाइश पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। ये 3 हवाले हमारे पास। नील की किताब का हवाला है लेकिन वो ऐसे ही बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आप इसको सामने रख लें तो हम इस पर बात करना। अगर मुझे इस बात की समझ आई है तो मैं का शुक्र करता हूं। अगर किसी और को भी हमारी इस मुकद्दस महफिल में इस चीज का, तो फिर एंड पे मैं जो पहले मैं बात की उसका जवाब दूंगा आखिर पे। लेकिन लमीनियन जो चीज है ये जहन में रखना, ये एक ऐसा खुलिया है, ये एक ऐसा सेल है इसकी शक्ल स्लीव के साथ मिलती है। ये आप साइंस से भी कंसीडर कर सकते हैं, लैब से कंसीडर कर सकते हैं, ये इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, विकिपीडिया से ढूंढ सकते हैं। ये जरूर देखना, इससे आपको फायदा होगा। और अब हवाला पढ़ाएगा एवेंजलिस्ट साबर मराज साहब, ये हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद एवेंजलिस्ट शाहिद परवेज साहब हवाला पढ़ेंगे और आखिर पे पास्टर जॉन अशरफ साहब हवाला पढ़ेंगे। तो कुलसियों का खत पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो जरूर बात करे, बीच में ही बात करे, कोई नहीं, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक खास वैल्यूएबल चीज है, ये अहमियत की हामल चीज है। खुदा का कलाम भी इसको क्लियर कर देगा। लेकिन कई तरह से कई लोग लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि वो बाइबल को समझते हैं। कम इल्म का ये मतलब नहीं कि वो बाइबल को नहीं समझता। क्यों बाइबल लिखा, रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है और जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों। खुदा का कलाम ना इल्म से समझ आता है, ना ट्रेड से समझ आती है, ना खानदान से समझ आती है, ना खूबसूरती से समझ आती है, ना सेहत से समझ आता है। ये खुदा के रूह से समझ आता है। और जिसके अंदर खुदा का रूह है वो बातों को समझ सकता है। और जो अभी मतलाशी है, जो जिक्र है, जो चाहता है कि वो उसको सीखे, और जो तलाश में लगा हुआ है वो जरूर सीखने वाला जो है वो अगर झिझकता रहे तो कभी कुछ नहीं सीख सकता। तो प्लीज एवेंजलिस्ट साबर मराज साहब कुल खत उसका पहला बाब और उसकी आयत 15वीं से 17वीं आयत तक प्लीज हमारे लिए तिलावत कर दें। थैंक यू बिशप साहब। जैसा कि बिशप साहब ने फरमाया है कि कुलसियों पहला बाब उसकी 15 आयत से
وہ اندیکھے خدا کی صورت ہیں، تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی خلق کی گئیں، عروج، سیادتیں، ریاستیں، حکومتیں، سب چیزیں اسی کے لیے خلق ہوئیں۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور سب چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں۔ کلام کے پڑھے سنے جانے پہ خدا کی برکت ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ جب کوئی بھی خدا کا خادم کے ساتھ بیٹھتا ہے تو جو حوالہ کیا جاتا ہے یہ ضرور ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پڑھنے والا، سننے والا، عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو ضرور پڑھیں۔ یہ مفت کی سیدھی سیدھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا، مفت دیاں نیکیاں، مفت دیاں نیکیاں کھٹ لو، حوالہ کیا جاتا ہے، کوشش کرو پڑھو، مفت دیاں نیکیاں مفت مبارک بن جاؤ۔ لکھا ہے، جیسے بھائی نے پڑھا ہے، بڑے اچھی طرح سے صاف طریقے سے انہوں نے پڑھا کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اندیکھے خدا کی صورت پر، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس کو ظاہر کیا۔ یوحنا کہتا ہے ہم نے اسے دیکھا، بیٹے کو، باپ کو نہیں، ہم نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے۔ اندیکھا خدا ہے، وہ جو خدا ہم نے دیکھا نہیں اس کی صورت ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، مسیح خداوند نے کہا، اور وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ پہلے تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، ساری مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، اسی میں سب چیزیں، اس سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یہ جو میں بڑا وہ زور دے کے بات کر رہا ہوں نا، یہ خاص وجہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، پھر آسمان کی ہوں یا زمین کی ہوں یا اندیکھی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی تک دیکھی ہی نہیں، لیکن وہ ہیں۔ پاکستان میں جب ہم یورپ کی بات کسی کو کہتے ہیں، میں پچھلے دنوں میں کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، یہ بندہ وہ بڑا سمجھدار ہے لیکن اس کو نہیں پتا، میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، گاڑی میں اس کا نمبر دے دو، ڈیٹ دے دو اور ایڈریس دے دو، وہ گاڑی کو لے جاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں نیویگیشن ٹم تو وہ کہتا ہے صاحب کون سی خوابیں ہمیں دکھا رہے ہیں، کہ وہاں پر کسی کا صحیح ایڈریس نہیں پاکستان میں، تم کا سسٹم کیسے چلے گا، وہاں سیٹلائٹ ہی پاکستان کا نہیں، تو اور تماشے ختم نہیں ہوتے، تو سیٹلائٹ کون چڑھائے گا اپنے ملک کا، یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ کوئی کہ دوسرے ملک کا آپ سیٹلائٹ چڑھائے اور پاکستان کا نیویگیشن اس میں ڈالے، اس لیے وہاں کے لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایسی بھی دنیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ گیا ایک سادہ بندہ، جیسا کی کتاب میں جس طرح لکھا ہے کہ بے راہ انسان بھی بے راہ نہ ہوگے، یہ لوگ بھی بے راہ نہ ہوگے۔ سادے لوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوقوف ہوتا ہے، سادہ کا مطلب ہے تو اس کو وہ نہ کو پتہ نہیں اس ایریے کا، اس بات کا پتہ نہیں، وہ سادہ ہے، واقف ہے اس چیز سے، تو بڑا حیران ہوا۔ تو اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں اور کئی ہیں جو اندیکھی ہیں، جو ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہیں، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیں نہیں۔ اگر کوئی پاکستانی نیویگیشن کے بارے میں، ٹم کے بارے میں، یورپ کے بارے میں بات کرے تو دوسرے سمجھیں گے بڑی گپ چھوڑ رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں کے لوگوں کو
اگر یہ بتایا جائے ان کے لوگوں کو، یہ بتایا جائے یہاں بجلی نہیں جاتی، تو وہ بھی سوچتے ہوں گے نہیں یار وہ کہاں سے اتنی بجلی آتی. یہ چیزیں ایسی ہیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے، اسی کے واسطے پیدا ہوئی، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی، اسی میں سب چیزیں قائم رہتی. اب میں چاہوں گا کہ دوسرا حوالہ مجلس شاہد پرویز صاحب کرنتھیوں کا پہلا باب اس 17ویں اور 18ویں آیت. پہلا خط کرنتھیوں کا اس کا پہلا باب اس کی 17ویں 17ویں اور 18ویں آیت. کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تشہیر نہ ہو. کہ صلیب کا پیغام حق ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہم کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے. دیکھو کتنا خوبصورت پیغام پالوس ہمیں دیتا ہے، خدا کا بندہ پالوس رسول. وہ رسول کو بڑے عہدوں سے نوازا گیا. خداوند نے بھی اس کو کہا کہ یہ باتیں جو تو کہتا ہے یہ اپنے خیالوں سے نہیں کہی، یہ جسم سے نہیں کہی، یہ خدا کے روح نے تجھ میں کہی. اور اسی نے سب سے پہلے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. پالوس کچھ اور باتیں واضح کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا. مسیح نے مجھے، اس بات کے بارے میں یہ دھیان رکھنا، بس اپنے بارے میں کہتا ہے، یہ تعلیم نہیں کہ ہم بپتسمہ نہ لیں. مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا. ابھی کہہ سکتا ہے جی مجھے اس نے بھیجا نہیں کہ میں بپتسمہ لوں. چلو کسی کو جج نہیں کرتے، یہ جج جو ہے یسوع ہے. یہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں. یہ بھی کیسی خوبصورت بات ہے. میں خوشخبری سناتا ہوں لیکن پالوس کہتا ہے کلام کی حکمت سے نہیں. میں عالم نہیں ہوں، میں نیت سے نہیں سنا رہا تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو. کی حکمت، میری بڑی بڑی باتیں، بڑے بول، لوگ اس طرف نہ، ان کے لوگوں کی رغبت ہو جائے، بجھ جائیں. میں صرف اور صرف میرا ٹارگٹ صلیب ہے. میں صلیب کا پیغام سناتا ہوں. صلیب کا پیغام آگے وہ اتنی خوبصورت بات کرتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. جنہیں ہلاک ہونا ہے سمجھتے ہیں یہ بے وقوفی ہے. کراس پر ہم دھیان دیں، کیا یہ کراس کسی کو بچا سکتا ہے؟ کیسے یہ کراس کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ کیسے یہ کراس نجات کا راہ بن سکتا ہے؟ کیسے یہ کراس کسی کو بچا سکتا ہے، ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، مرنے سے بچا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. نجات پانے والوں کی نجات یافتہ ہے. جب میں نے پہلے کہا روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں. کہ روح کی باتیں روح سے پرکھی جاتی ہیں اور جسمانی باتیں جسم والے جسم پہ. اس لیے وہ ایزی سے کہہ دیتے ہیں یہ گل ہی نہیں سمجھ آتی، اس کو سمجھ نہیں ہوتی تہاڈیاں کی گلاں نے، تو علم سے ثابت کرو. میرے عزیزو، دانیل کہتا ہے آخری دنوں میں عقل افزون ہوگی. ٹائم آ گیا ہے. خدا نے ان ندانوں کو چنا، بیوقوفوں کو چن لیا کہ وہ ان حکمت کی باتوں کو سمجھ جائیں اور خدا کی قدرت کو جان جائیں. خدا کی قدرت کیا ہے؟ وہ قدرت کیا ہے؟ جی جوشف صاحب کی کتاب کا پہلا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت پلیز ہمارے لیے تلاوت کر دیں.
خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ آمین آمین۔ خدا ہمیں برکت دے کہ کتنی خوبصورت یہ بات لکھی ہے۔ یہاں پہ اردو ترجمے میں یہ تھوڑا کچھ کم ہے، لیکن اگر عبرانی میں اس کو پڑھو تو پھر وہاں پہ لکھا ہے شیت با ایلوہیم۔ یہ لفظ ایلوہیم ہے، اس کا مطلب ہے خداوند۔ یہ ہیبرو گرامر کی خاص بات ہے کہ جس لفظ کے ساتھ یہ میم یم لگ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع ہو گیا، خداوند۔ تو ایک مطلب نہیں ہے، خدا واحد ہے، لیکن خداوند کا مطلب ہے اس میں بہت کچھ ہے۔ تو خداوند نے، میں اس کو اگر ہیبرو سٹائل سے پڑھوں تو لکھا ہے خداوند نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی۔ گیو کا مطلب ہوتا ہے وادیاں ہیں، گیو کے اوپر اندھیرا تھا اور خداوند کی روح، خدا یہاں پہ لکھا خدا، وہاں پہ لکھا ایلوہیم، خداوند کی روح پانی نہیں پانیوں، خداوند کی روح پانیوں کی سطح پر جوش کرتی تھی۔ یہ بات کہی جاتی ہے پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، تو کیا کرتی تھی؟ اس میں اردو میں اتنا ایزی سے سمجھ نہیں آتی، ہیبرو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک ایک چیز الگ نظر آتی ہے۔ کہ خداوند نے براشیت بارہ ایلوہیم ات ہشمائیم الفنے، خداوند خدا ات ہشمائیم، ہشم کا مطلب ہوتا ہے زندگی، آ مطلب ہوتا ہے گرم، ات ہشمائیم خداوند کی روح جو ہے وہ گرم تھی زندگی کے لیے، کپر پانی کے منہ پر، پینے کا مطلب ہے چہرے پر، ہمائیم جو میم ہے اس کا مطلب ہے پانی، شم زندگی، خدا کی روح پانی میں زندگی ڈالنے کے لیے بزی تھی، گرم تھی، مصروف تھی۔ کہاں پہ؟ پانی کے منہ پر، وہ اس کو فرسٹ ایڈ دے رہی تھی خدا کی روح۔ خداوند جو تھا وہ بیزی تھا، وہ پانیوں میں وہ زندگی بھر رہا تھا۔ کوئی گر جاتا ہے روڈ پہ اور وہ نہیں بے ہوش ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کے منہ پر منہ رکھ کے اس کو بریتھ دیتا ہے تاکہ وہ اس سانس ٹوٹ نہ جائے، آکسیجن چلتا رہے، اس بریتھ چلتی رہے، اس کے پھیپھڑے سکڑ نہ جائیں۔ تو وہ خداوند کا روح جو تھا وہ زندگی کا سانس پانی کے منہ پر اپنا منہ رکھ کے اس میں زندگی کا سانس دے رہا تھا۔ کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، تختوں یا ریاستیں، دیکھی ہوں یا اندیکھی، حکومتیں ہوں یا اختیارات، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور پالوس کیا کہتا ہے کہ میں اتنی علمیت کی باتیں نہیں کرتا کہ لوگ میرے کلام کی علمیت پر نہیں کی طرف دھیان نہ دیں، میں صرف صلیب کا پیغام دیتا ہوں، صلیب کا پیغام دیتا ہوں، کیونکہ صلیب ہی جوڑتی ہے انسان کو، صلیب ہی جوڑتی ہے انسان کو اور خدا کو، صلیب ہی جوڑتی ہے ٹوٹے ہوئے ریلیشن کو۔ یہ لفظ جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے یونین کا مطلب ہے وہ خلیہ، وہ چیز، وہ عنصر جو جوڑتا ہے انسان کو، جوڑتا ہے جانور کو، جوڑتا ہے جاندار کو۔ یہ نہ ہو تو ہماری باڈی بالکل منہ کی طرح گر جائے۔ یہ باقاعدہ تحقیق ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یسوع کا ہی یہ نشان ہے، صلیب کا نشان ہے۔ آپ چلے جاؤ انٹرنیٹ پہ، وہاں سے دیکھ لو
نشان ہے یا نہیں؟ وہ لیور لوگوں نے نہیں جوڑا، یہ تکے سے نہیں بنا، یہ تک میتھڈ نہیں ہے، ریئلٹی پر مبنی ہے، یہ مائکروسکوپ سے دیکھا گیا ہے، یہ اس پر کتابیں تھیوریاں سائنس کی اور میڈیکل کی، اس بات کی تحقیق سامنے آتی ہے کہ اس سائز کی کیوں ہے 9/3 پہ 3-3-3-9 سے کیوں بنتا ہے؟ یہ 3-3-3 کتنے ہو گیا؟ 9، اور سینٹر میں 9 ہے، لیفٹ پہ رائٹ ہے، رائٹ پہ 9 ہے، آپ پہ 9 3 ہے، 3 ہے، 3 اور پھر سینٹر والا جو ہے وہ 9 ہے، اور اس سے کیوں ہے 3-3 اور پھر 9 کہ یہ کیوں ہے؟ 3 کا عدد القدس کا عدد ہے، 9 اس کا پھل ہے، 3 باپ بیٹا روح القدس، اس لیے وہ خدا نہیں ایلوہیم ہے، ایلوہیم میں پورا کچھ آ جاتا ہے، خدا باپ بھی، خدا بیٹا بھی، خدا روح القدس بھی۔ جب روح القدس کی بات آتی ہے تو اس میں آ جاتا ہے پوری خدا کی خدائی، اور ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، پوری اس کی معموری اس میں بزی ہوئی، اور وہ خداوند جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح، ہم یسوع کو خدا نہیں کہتے، یسوع خدا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اقانیم کی بات ہے، یسوع خداوند ہے جس میں الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے، اس لیے وہ خداوند ہے، جو منبع ہے وہ خدا ہے، اور یہی ایک خدا جو ہے اس کی تصویر جو بنتی ہے یہ وہ ساری مخلوقات سے پہلے مولود تھا۔ کیوں وہ مولود تھا؟ کیوں اس طرح کا نشان اس کا بن گیا؟ کہ اس نشان سے ایماندار، بے ایمان، کرسچن، مسلمان، ہندو، سکھ، پارتھی، برمن، وہابی، شیعہ، سنی، جتنے بھی آپ کہہ لو، کوئی ایک بھی ایتھیس بھی، کوئی ایک بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ انکار نہیں کر سکتا، صلیب سے نہیں مانتا تو وہ دیکھ لے، اگر صلیب سے انکار کرتا ہے تو وہ تو قائم ہی نہیں رہ سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہی لامینین تو جوڑتا ہے اس کو، اسی خلیے سے ہی تو جڑتے ہیں، اور اس خلیے کی شکل صلیب کی مانند ہے، اور یہ صلیب 3 کی صلیب ہے، یہ صلیب رومیوں نے کی ڈیزائن کیا تھا، اور وہ صرف یسوع مسیح کا تھا، اس کے بعد صلیبوں کا ڈیزائن بھی ختم ہو گیا، سو کی موت ختم ہوگی، پھانسی دیتے تھے لوگوں کو، پھانسی اب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو صلیب نہیں کہتے، نہ صلیب کو کہتا ہے نہ کہا جاتا ہے، اس لیے صلیب کی بات کو جاننے کے لیے بہت ضروری کہ وہ آخری صلیب تھی جو 3-3-3 سینٹر 9، اوپر 3، رائٹ پہ بھی 3، لیفٹ پہ بھی 3، سینٹر والا بیم جو ہے وہ 9 کا، اور وہ صرف یہ سائز، یہ ڈیزائن صرف مسیح خداوند کی ہوا، اور یہی ڈیزائن ہمارے سیل میں ہے، ڈیزائن سے ہماری جلد ہماری باڈی کے ساتھ ہے، یہ ڈیزائن سے ہم چلتے پھرتے بھاگتے ہیں، اسی ڈیزائن سے ہم انسان ہیں، ہم جانور ہیں، ہم جتنے بھی جاندار ہیں، جانور، انسان، درخت بھی جاندار ہیں، لیکن یہ ان کی بات ہے ان میں خون، گوشت اور ہڈی ہے، ان کی بات کر، ان کی بات ہے، اس لیے میرے عزیزوں اس بات کے بارے میں آپ خود ایسے خدا کو مانتے ہو تو آپ کا خداوند ہے، آپ ایسے خدا کو مانتے ہو جس کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں، انہیں ہی ڈیزائن کیا ہے، ہندوؤں کا کوئی اور خدا ہوتا تو کسی کے 3 کان ہوتے، مسلمانوں کا اور کوئی خدا ہوتا تو کسی کا ناک ماتھے پہ لگا ہوتا، کیونکہ ان کا ڈیزائنر آپ کا خداوند ہے، ان کا ڈیزائنر آپ کا خداوند ہے، اسی لیے زیبرے کو دیکھو اتنا خوبصورت بنایا ہے، دیکھو اور آپ پھولوں کو دیکھو اور آپ
खूबसूरत परिंदों को देखो, आप देख सकते हैं ये सारे रंग आपके खुदावंद के हैं। बिजी था, पानी पर बिजी था, जो जो हाशिम जिंदगी वो पानी में इंजेक्ट कर रहा था। जब पहले उसने सब कुछ पानी में इंजेक्ट कर दिया, जब उस फ्लॉपी में भर दिया, तो उस डिस्क में भर दिया, तो फिर अब डिस्प्ले पे वो क्या देखता है? कहता है परिंदो बाहर निकल आओ, दंदों बाहर निकल आओ, चंदो बाहर निकल आओ। और वो लिखा है मछलियां, परिंदे, दरिंदे, चरिंदे सब उड़ना शुरू हो गया है, उड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि उसने ये सब कुछ उसी में था, उसी के लिए था, उसी में है, उसी के लिए है, उसके बगैर किसी के लिए नहीं। दूसरे नबी हैं, दूसरे पैगंबर हैं, दूसरे रसूल हैं, दूसरे खादम हैं, दूसरे एवेंजलिस्ट हैं, दूसरे पैगाम देने वाले हैं, दूसरे ऐलान करने वाले हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा खुदावंद है जो क्रिएटर है। सलीब माल दी जाए तो इंसान और हैवान, परिंद और चरिंद खत्म हो जाए। सलीब का पैगाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, सलीब का जो कुलिया है वो इंसानों के लिए नहीं है, सलीब का आंसर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। ये कायनात पर जितना आप खूबसूरत जो कुछ देखते हैं, उसकी जो पिन है, जो लाइफ पिन है, जिस पिन से सब चीजें चलती हैं, ये चाबी जो है वो सिर्फ सलीब है। ये खुश का नारा मारो, ललकारो, ये मन घड़त बात नहीं। साइंस ने प्रूव कर दी है कि बगैर सलीब के ये कायनात का सिस्टम कायम नहीं रह सकता। साइंस ने प्रूव कर दिया है। बेईमान जो खुदा को मानते नहीं, उन्होंने ये मान लिया है कि सलीब के बगैर ये सारा सिस्टम, ये सेल के बगैर, प्रोटीन और इस क्रोमोसोम और इस खुलिये और इस सेल के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। और अब उसी ही निशान से हम आसमान की तरफ जाते हैं। तो यहां जिंदा नहीं रह सकते, फिर दूसरी बात है हम ऊपर भी जिंदा नहीं रह सकते। हमेशा की जिंदगी का रास्ता है वो भी सलीब है। सलीब ही इब्तिदा में है, लकड़ी की सलीब नहीं, ये सेल की बात है। लकड़ी की सलीब आ गई, उसके बगैर हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं। और वो बाप के पास आने के पास एक ही सीढ़ी है, एक ही सेल है, एक ही खुलिया है, एक ही जिंदगी है, एक ही चीज है जिससे हम बाप में चले जाते हैं। एक ही इंजेक्ट है जिससे हम बाप पे चले जाते हैं। तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है मैं बाप में हूं और वो मुझ में है और तुम मुझ में हो और हम बाप में हैं। इस तरह, और वो रास्ता है सलीब का। अगर मैं कासर रह गया हूं बत में, कुछ तो बड़ी की का रूह बाकी चीजों को पूरा कर देगा। हम सबको खुदावंद इस कलाम, इस काम और इस बात और इस तस्वीर को समझने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू। मसीह की खुदावंद सबके साथ हो। आमीन।